اس کے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں قنوت نازلہ کے، حالات کے حساب سے، جس طرح کے حالات ہیں اس کے حساب سے کوئی سے بھی الفاظ امام جو ہے منتخب کر کے جو ہے وہ قنوت نازلہ کرا سکتا ہے۔ پایا کہ نقرۃ الدیک الغراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت منقول ہے، آپ سے اس سے بچنا چاہیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ ناظرین، نماز کا ہی سلسلہ جو ہے ہم اس کا طریقہ علامہ البانی کی کتاب صفت صلاۃ النبی کی شرح کر رہے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ ہے نماز کا وہ بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے تشہد کا آخری جو تشہد ہوتا ہے اس کا طریقہ بتایا تھا، اور اس میں تشہد کے لیے بیٹھنا کیسے ہے، ہاتھ کس طرح رکھنے ہیں۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے ہیں، اور ہاتھ ایک چیز جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاتھ جب آپ نے رکھے ہوئے ہوں تو ہاتھ کی انگلیاں بند ہونی چاہیے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک نماز کے حوالے سے مسئلہ یہ بھی ہے، قنوت نازلہ عموماً پڑھی جاتی ہے نمازوں میں، تو شیخ لکھتے ہیں کہ وَيَسُنُّ لَهُ أَن يَقْنُتَ وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ لِنَازِلَةٍ نَزَلَتْ بِهِمْ۔ اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، کوئی آفت آئی ہوئی ہے، کسی بھی لحاظ سے دشمن حملہ آور ہو چکا ہے یا کوئی اور آفت آئی ہے، تو مسنون ہے کہ قنوت نازلہ پڑھ لی جائے۔ وَمَحَلُّهُ، اب یہ کس مقام پر پڑھنی ہے؟ کہتے ہیں کہ اذا قال بعد الرکوع ربنا لک الحمد، جب رکوع کے بعد امام جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ لے، اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے۔ وَلَيْسَ لَهُ دُعَاءٌ رَاتِبٌ، اس کے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں قنوت نازلہ کے، حالات کے حساب سے، جس طرح کے حالات ہیں اس کے حساب سے کوئی سے بھی الفاظ امام جو ہے منتخب کر کے جو ہے وہ قنوت نازلہ کرا سکتا ہے، اور رفع دین کرے گا اس دعا میں۔ وَيَجْهَرْ بِهِ إِذَا كَانَ إِمَامًا، اگر امام ہے، اکیلا بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، تو جہر اگر امام ہے تو پھر جہرن پڑھے۔ وَيُؤَمِّنْ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ، اگر جو پیچھے جو لوگ ہیں، پھر امام ہے اگر قنوت نازلہ پڑھ رہا ہے تو پیچھے والے جو لوگ ہیں اس کی دعا پر آمین کہیں گے۔ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ وَسَجَدَ، جب قنوت نازلہ اس نے پڑھ لی رکوع کے بعد تو پھر وہ سجدے میں چلا جائے۔ اس کے علاوہ قنوت وطر ہے جو ہم پڑھتے ہیں، خاص طور پر وطر کی جو تعداد ہے وہ 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، 3 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 5 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 7 بھی، 9 تک، 11 تک بھی جو ہے پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ وطر کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اب وطر کی جو قنوت پڑھی جاتی ہے وہ کیا اسی طرح پڑھیں ہم جیسے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، یا اس کا کوئی اور طریقہ ہے؟ تو اکثر اہل علم جو محقق اہل علم ہے، اور صحیح بھی مسئلہ یہی ہے، جو قنوت وطر ہوتی ہے اس کا مقام جو ہے وہ جیسا کہ شیخ نے بھی یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ رکوع سے پہلے ہے، رکوع کے بعد نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَأَمَّا قُنُوتُ الْوِتْرِ فَيُشْرَعُ أَحْيَانًا، یعنی کہ قنوت وطر پڑھی جا سکتی ہے کبھی کبھار، اور اگر کوئی کبھی کبھار چھوٹ بھی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے جو دعائے قنوت پڑھنا، اگر رہ گئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَمَحَلُّهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ خِلَافًا لِقُنُوتِ النَّازِلَةِ، تو شیخ صاحب نے اس مسئلے کو یہ ترجیح دی ہے کہ قنوت وطر کی جو جگہ ہے، پڑھنے کا مقام ہے، وہ رکوع سے پہلے ہے، نہ کہ رکوع کے بعد۔ اب قنوت وطر میں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ یہ مسنون دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ بعض احادیث میں لا منجا ومنکا الا الیک کے الفاظ بھی ہیں، تو یہ دعا ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔
لیکن کئی علماء ایسے ہیں جنہوں نے اجتہاداً یہ کہا ہے رکوع کے بعد قیاس کرتے ہوئے قنوت نازلہ پر. تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. بہتر یہی ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھے، اور اگر رکوع سے پہلے نہیں پڑھی تو رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. علماء کی ایک اکثریت کا موقف یہ بھی ہے. اس کے بعد جب قنوت وتر پڑھ لی تو پھر سجدے کریں، اور سجدے کرنے کے بعد جو ہے وہ تشہد کریں، تشہد اخیر، اور اس کے بعد سلام پھیر لیں. اب سلام کے حوالے سے جو ہے وہ شیخ نے یہاں مسئلہ ذکر کیا ہے کہ ثم یسلم عن یمینہ، پھر اپنے دائیں طرف سلام پھیرے. وہو رکن، یہ رکن ہے نماز کا. حتی یرا بیاض خدہ الایمن، یہاں تک کہ وہ اپنے دائیں جو رخسار ہے اس کی سفیدی کو دیکھ لے، یعنی کہ صحیح طرح سر کو گھمانا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا ادھر منہ کیا اور اس پر اکتفا کر لیا. تو لہٰذا اب سلام پھیرتے وقت اپنے دائیں طرف جو ہے وہ گھومنا ہے، سر کو صحیح طرح سے گھمانا ہے. وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَرَى بِيَاضَ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ، بائیں طرف پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کہنے ہیں. بعض احادیث میں وبرکاتہ بھی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عن یمینہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ عن یسارہ. تو اس طرح کر کے سلام پھیریں. جنازے کے بارے میں شیخ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ جنازے میں ایک سلام پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہلکا سا جو ہے چہرے کو تھوڑا سا موڑنا ہے، کہ یعنی کہ چہرہ پورا گھوما ہوا بھی نہ ہو اور مکمل سیدھا قبلے کی طرف بھی نہ ہو، ہلکا سا سر کا اشارہ کر کے جو ہے وہ ایک سلام پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ تحلیلھا التکبیر، تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، کہ نماز میں داخل ہونا، اس میں جو معاملات حرام ہو جاتے ہیں دنیاوی اور دیگر، اس کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے، اور وہ معاملات حلال کب ہوتے ہیں؟ جب بندہ سلام پھیر لیتا ہے. تو جب بندے نے سلام پھیر لیا اور اب اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. نماز سے نکلنے کے لیے سلام بہت ضروری ہے، رکن ہے نماز کا، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. بعض فقہا نے یہ ذکر کیا ہے، عموماً وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بغیر یعنی کہ درود شریف آپ نے پڑھ لیا، اب کسی بھی انداز سے نماز سے نکل گئے تو نماز ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. سلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تحلیلھا التسلیم، کہ باقی معاملات جو ہے وہ حلال تب ہوں گے جب آپ سلام پھیریں گے. تو سلام یہ بنیادی رکن ہے، نماز کے لیے سلام پھیرنا بہت ضروری ہے. تو یہ جو ہے نماز ہم نے تکبیر سے لے کر تحلیل یعنی کہ سلام تک مکمل تفصیلی طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کوشش کریں کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، وہ ضائع نہ ہو جائیں. کیونکہ نماز اگر ضائع ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ بندہ جو ہے وہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو اس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر وہ ٹھیک ہوئی تو باقی معاملات پھر اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا، باقی معاملات ویسے ہی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر انفسدت فسد سائر عملی، اگر نماز خراب ہے، نماز میں نقص ہے، کوئی کمی ہے، تو باقی پھر اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. تو اچھا، ایک آخری چیز ہے ضروری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کچھ ایسی حیتیں اختیار کرنے سے منع کیا ہے جن کی تشبیہ حیوانات سے ہوتی ہے، تو ان سے بچنا چاہیے. وہ کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کنقرۃ الدیک او الغراب، کہ مرغے کی طرح یا کوے کی طرح ٹھونگے مارنا، جیسا کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا سجدے میں لوگ کرتے ہیں، گئے فوراً ہلکا سا ماتھا ٹیکا اور کھڑے ہو گئے. جیسا مرغا جب دانا چگتا ہے تو وہ اپنے سر کو نیچے تھوڑا سا مارتا ہے، پھر اٹھا لیتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیت سے منع کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
فرمایا کہ نقرۃ الدیک الغراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت منقول ہے، آپ سے اس سے بچنا چاہیے۔ سجدے میں اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے۔ ایک اور طریقہ ہے، کیفیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں حرام قرار دی ہے، منع کی ہے، اور وہ ہے الاقعاء کا اقعاء الکلب، جیسا کتا بیٹھتا ہے اس انداز سے بیٹھنا۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ ہے کہ آپ دونوں ٹانگوں کے درمیان اپنے کولے جو ہیں آپ دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھیں، اور پاؤں دائیں والا ادھر نکال لیں اور بائیں طرف والا دوسری طرف نکال لیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کتے کی بیٹھنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پھر ایک اور کیفیت ہے الالتفات کا التفات الثعلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں اس طرح جو ہے وہ نہ گھومو جس طرح ایک لومڑی کرتی ہے اشارہ، یعنی کہ نماز کے اندر جو ہے آپ سجدے میں آپ کا نظر ہونی چاہیے، لیکن آنکھ سے آپ دوسری طرف تھوڑا سا آنکھ ٹیڑھی کر کے دیکھ لیں، اس طرف ٹیڑھی کر کے دیکھ لیں۔ یہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التفات کا التفات الثعلب، لومڑی کی طرح گھومنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے سختی سے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، سجدے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا چہرہ اس کے سامنے ہوتا ہے، اور جب بندہ اپنی آنکھ سے یا چہرے سے سجدے کی جگہ سے اس کو ہٹا لیتا ہے، دائیں بائیں جھانکنے لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کا چہرہ وہاں سے پھر ہٹ جاتا ہے، اور رب العالمین اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الافتراش کا افتراش السبع او الکلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے درندے یا کتا بیٹھتا ہے ہاتھ رکھ کے، جیسے مثال کے طور پہ ہم نے سجدے میں سجدے کی کیفیت میں بیان کیا ہے کہ یہ جو آپ کی جو ہے کوہنی ہے یہ زمین پر نہیں لگنی چاہیے۔ اگر آپ زمین پر لگائیں گے تو اگر ہاتھ پورے آپ کے سجدے کے دوران زمین پر کوہنی کے ساتھ لگے ہوں گے تو یہ کیفیت کتے کے بیٹھنے کی کیفیت بن جائے گی، درندوں کے بیٹھنے کی کیفیت بن جائے گی، جو کہ بالکل اپنے پاؤں سامنے کے زمین کے ساتھ بچھا کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ ایسی کیفیت میں بھی سجدے میں جو ہے وہ ہاتھ نہ رکھے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کیفیت بھی حیوانات سے جس کی تشبیہ ملتی ہے منع فرمایا ہے، البروق کا بروق البعیر، کہ اونٹ کی طرح بیٹھنا۔ جب اونٹ بیٹھتا ہے تو اس لیے ہم نے جب رکعت کے لیے بیٹھنے کا ذکر کیا تھا، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے۔ گھٹنے اگر رکھیں گے تو سمجھو کہ اس سے اونٹ سے مشابہت آ جائے گی۔ اونٹ جب بیٹھتا ہے تو اپنے گھٹنے پہلے زمین پر رکھتا ہے، اس کے بعد بیٹھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت سے بھی منع کیا ہے کہ جس طرح اونٹ جس انداز سے بیٹھتا ہے اس طرح آپ سجدے کے لیے نہ بیٹھیں، سجدے میں نہ جائیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور ایک اور کیفیت ہے جو تقریباً ابھی تو کم ہی ہے لوگوں میں، اتنی زیادہ نہیں پائی جاتی، اس سجدے کے میں یعنی کہ کاذناب الخیل، جیسے کہ گھوڑے کی دموں ہلتی ہیں، اس طرح تشہد میں جو ہے وہ ہاتھوں کو ہلانا، جیسا کہ ابتدا صحابہ سے منقول ہے کہ ابتداءً وہ جب سلام پھیرتے تھے تو جب دائیں طرف سلام پھیرا تو ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، اور بائیں طرف پھیرا تو بائیں طرف ہاتھ کر کے اشارہ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی ہے جیسے گھوڑے کی دم سے۔ تو تشہد میں اس انداز سے سلام کرنا یہ جو ہے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ چند کیفیات ہیں، صفات ہیں جن کی تشبیہ حیوانات سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز میں اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی یہ کتاب کی شرح کی ہے ہمارے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور لوگوں کے لیے اس کو باعث استفادہ اور مفید بنائے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔